امید وہ دیا ہے جو مرتے ہوئے انسان میں بھی نئی زندگی کی روح پھونک سکتا ہے. اس امید کا بڑا چرچا آج کل ہمارے سامنے ہے. کوئی بھی سوشل میڈیا ہو یا جنرل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, ہر جگہ ہمیں امید کی کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں امید کے حوالے سے ہی آج ہمارے پاس دو نوجوان موجود ہیں جن کا تعلق امید.pk سے ہے. جانتے ہیں امید.pk ہے کیا اور یہ نوجوانوں کے لیے کیا کام کر رہی ہے. جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امید.pk کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر عمر خان صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب طاہر حبیب صاحب جو کہ سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں. اور جناب آپ نے سنا, ہم بھی دیکھتے ہیں, بہت سارا اس کا چرچا ہے. کیا ہے یہ امید.pk اور کیا امید آپ دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو؟ ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا, اپنی بات رکھنے کا. امید.pk دراصل ایک شعور کے حوالے سے, قوم میں, عوام میں شعور بیدار کرنے کے حوالے سے ایک انیشیٹو ہے چند پیٹریوٹک پاکستانیوں کا. اس کا جو مقصد ہے وہ سیاسی اور سماجی شعور بیدار کرنا ہے عوام میں. صحیح. اس میں ہمارے چند اہداف ہیں جو کہ ہم آگے کور کریں گے. تعلیم ہے, اس میں صحت کے حوالے سے ہے, لیکن سب سے پہلے جو بھی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم جس پہ ابھی ورک کر رہے ہیں وہ ہے الیکشنز جو کہ اگلے سال ہونے والے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, میڈیا پہ بھی اس کا کافی چرچا ہے کہ الیکشنز 2013 کے حوالے سے ہم عوام میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ دیں نکل کر کسی اچھے کو, ایماندار کو, جو کہ مورلی یا فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے. اچھا, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا بنیادی ویژن کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کیا نصب العین کیا ہے, آپ لوگ کس پر مطلب کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارا ویژن یہ ہے, ہمارا آبجیکٹو جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا آبجیکٹو اویئرنیس ہے, شعور. اور ویژن یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہم دیکھیں گے اسی طریقے سے جب ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے. تو ہم خود بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور قوم کو اس بات پہ جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالے. اور وہ حصہ کس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے جائیں گے. پہلے ہم نے جو ہے وہ ووٹ پہ بات کر رہے ہیں, آگے ہم صحت پہ بات کریں گے, تعلیم پہ بات کریں گے. اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے ویژن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کے فوکس کون لوگ ہیں, نوجوان طبقہ ہے یا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اساتذہ پر کام کر رہے ہیں؟ آپ لوگ مین فوکس کس پر کیے ہوئے ہیں؟ فوکس تو ہماری پورے ہی 18 کروڑ عوام ہیں, لیکن ابھی جہاں تک کچھ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کر لی جائے تو جو موجودہ ابھی جو ووٹر رجسٹر ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں, ان میں 47% لوگ یعنی 8.5 کروڑ میں سے تقریباً 47% جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں. 18 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک کے درمیان کے نوجوان ہیں. صحیح. اور وہ لوگ ہی ہماری جو ہے امید ہیں, کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ان میں سے جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبدیلی لانے کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تبدیلی کی, تو تبدیلی کی ذریعے جو ہے وہ آ سکتی ہے تو اسی راستے کے ذریعے ہمیں نظر آتی ہے فی الحال. صحیح. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت تبدیلی کا طریقہ رائج ہے, انتخابی عمل, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک تبدیلی آپ لے کر آنا چاہتے ہیں؟ بالکل, ہم یہ سمجھتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ آپ لوگ کس چیز کو بیس کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں؟ ہم فی الحال 3 ایسپیکٹ سے کام کر رہے ہیں, اپنے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلا تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا کو ٹارگٹ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 3.4% جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پایا جاتا ہے. مطلب کم و بیش 70 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پائے جاتے ہیں. صحیح. تو ان تک, اور سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ کاسٹ فری ہے, مطلب کاسٹلی نہیں ہے اتنا. اس میں اپنا پیغام آپ دیں تو اب بہت تیزی سے اسپریڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں تو یہ کنونشنل میڈیا کو بھی کافی حد تک اپنے اثر و رسوخ میں رکھتا ہے, بالکل, رائے کریٹ کرنے کے حوالے سے. تو پہلا ہمارا آپشن یہ ہے. اب تک ہم لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں, زبردست, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. صحیح. اور دوسرا ہمارا اسپیکٹ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے ذریعے, ابھی اس کی تازہ مثال دی جائے تو گزشتہ رات ہی جو ہے وہ ہماری انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے سیلیبریشن ہوئی طارق روڈ پہ, جس میں کافی بڑی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی, اور ہم نے 140 فٹ کا جھنڈا وہاں پر جو ہے لہرایا گیا ہے. زبردست. تو تیسری ہمارے پاس پھر یہ ہے کہ کنونشنل میڈیا جو کہ
22% امپیکٹ ڈالتی ہے کسی بھی ایشو کے حوالے سے عوام پہ, اوپینین میکنگ پہ, تو اس پہ ہم جو ہے وہ کام پی آر بیس کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ہر کسی مطلب نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے لیے, صحیح تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو پی آر بیسڈ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ابھی کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کی آرگنائزیشن میں جو اس مقصد پر, اس مشن پر کام کر رہے ہیں؟ اب تک ہماری جو ہیرارکی لیول اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو 3 جو آپ لیولز کی بنے ٹیم ہوئے ہیں, جو ہے, ٹیم بنی ہوئی جی ہے جی بالکل. تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ہماری, اس کے ممبر ہمارے 4 ہیں, عمر بھائی ان میں سے ایک ہیں, اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایک جنرل کاؤنسل ہے جو اس میں ممبرس وغیرہ ہمارے آتے ہیں, اس کے نیچے والنٹیئرس کی ہماری ٹیم ہے. اب تک ہمارے تقریباً 800 کے قریب والنٹیئرس پورے پاکستان میں صرف 1 مہینے کے عرصے میں ہو چکے ہیں, اور یہ ہماری ایک طریقے سے اچیومنٹ بھی ہے. صحیح. عمر صاحب آپ کے پاس میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں انتخابی عمل جو کہ ہمارے ہاں واحد ایک طریقہ کار ہے تبدیلی لانے کا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اور سوشل میڈیا کی کمپین سے آپ ہمارے نوجوان کو صحیح ٹریک پر لے آئیں گے؟ جی ہاں, پہلے تو بہت بہت شکریہ ہم لوگوں کو یہاں مدعو کرنے کا. آج 14 اگست کے دن واقعی یہ ایک اہم سوال ہے. پاکستان کی سولیڈیرٹی اور پاکستان کے یوم آزادی جس یاد سے منایا جا رہا ہے اور جس جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اس میں یہ پیغام واقعی ایک اہمیت کا حامل ہے. 1965 کا جو جذبہ ہے, ہم اس جذبے کا اور اس شعور کو اس عوام میں, اپنی عوام الناس میں جو ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے نکلے ہیں. 1965 کے جذبے کو اگر آپ دیکھیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک تھے اور ایک قوم تھے. آپ نے انتخابی عمل کی بات کی. انتخابی عمل میں جس طرح سے ابھی میرے ساتھی حبیب بھائی جو ہیں انہوں نے بتایا, تقریباً پچھلے گزشتہ جتنے بھی الیکشنز گزرے ہیں, ایک گیلپ سروے رپورٹ کے مطابق جو کہ اپریل 2012 میں ابھی شائع ہوئی ہے, 44% لوگوں نے اس انتخابی عمل میں حصہ لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 64% لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے رہے. یا تو انہوں نے اس کو پبلک ہالیڈے کے طور پہ منایا, لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. کچھ لوگوں کے خیال میں شاید دھوپ میں کھڑے ہونا, لائنوں میں لگ کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ایک یقیناً ایک مشکل عمل ہے. تو ہمارے خیال سے اگر اس دفعہ جو ہمارا پیغام ہے, ویسے تو ہم ہیلتھ, ایجوکیشن اور ان تمام چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں, لیکن جس طرح کی موجودہ صورتحال ہے اور جس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, تو غالباً الیکشنز ایک ایسا اسٹیپ ہے جو سب سے قریب نظر آ رہے ہیں. ہم عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدارا اس دفعہ آپ الیکشن میں باہر نکلیں, اس کو پبلک ہالیڈے کے طور پہ نہ منائیں, اور ہر فرد واحد کی جو قوت ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کر کے اس ملک میں تبدیلی آپ لا سکتے ہیں. آپ لوگوں کا ویژن تو ماشاءاللہ بہت اچھا نظر آتا ہے. جو آپ لوگوں کی کاوشیں رہی ہیں نوجوانوں کو جمع کرنے میں یا ہماری قوم کو یکجا کرنے میں اور ایک شعور بیدار کرنے میں, کیا نتائج رہے اب تک؟ ابھی تک ماشاءاللہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ہے ہمیں. ہم لوگوں نے سٹارٹ, جیسا کہ انہوں نے بتایا, ابھی ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن آف کورس زیادہ تر جو والنٹیئرز ہیں انہی کے حوالے سے چلتی ہے, اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سب سے قیمتی شے کوئی اگر کسی کو دے سکتا ہے تو اس کا وقت ہے. تو ہمارے والنٹیئرز ماشاءاللہ جس طریقے سے جوک در جوک ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ وقت دے رہے ہیں, تو ویسے تو 5 سے 6 مہینے ہمیں یعنی ڈیولپ ہو گئے ہیں, اور فیس بک میں ہمیں بہت اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے. فیس بک میں جس طرح سے انہوں نے بتایا تقریباً 70 لاکھ لوگ ہیں جو اس وقت منسلک ہیں پوری دنیا سے. پاکستان سے فیس بک میں منسلک لوگوں کی تعداد تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے. تو ظاہر سی بات ہے فنڈز کی کمی کے باعث سب سے پہلا جو اسٹیپ ہم نے لیا ہے, اور جس میں زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو ہم نے جو پہلا اسٹیپ لیا, ہم نے اپنے آپ کو فیس بک پہ لانچ کیا, اور ماشاءاللہ اس وقت لاکھوں میں ہماری تعداد جو ہے وہ اس کا پیغام جس طرح انہوں نے بتایا تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے, اور کئی لاکھ لوگوں نے ہمیں اس فورم پہ جوائن کیا. زبردست, یہ تو بہت اچھے, اس سے نظر آتا ہے کہ یہ امید کر دیا یقیناً ایک اچھی پیش رفت ثابت ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا حبیب صاحب, آپ سے سوال ہے کہ ہمارے ملک میں, جیسا بھی عمر صاحب نے بتایا, ہمارے ملک میں ایک بڑا طبقہ ہے جو ووٹ نہیں ڈالتا, ان کی جگہ جو ہے وہ صرف ایک چھوٹے سے طبقہ ہے, میرے خیال میں غالباً 18% یا 19% طبقہ ہے جو ایک ہماری پرسنٹیج ہے جو ووٹ ڈالتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 18-19% جو ہے, کیا وہ مطلب اس میں کوئی وہ فیئر ہوتا ہے, وہ فیئر ہے, مطلب اس پہ اس سے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ 18% سے تو آپ تبدیلی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, بالکل وہ تو ظاہر سی بات ہے, صحیح اس بات ہے. لیکن اس کو اگر تھوڑا سا اسٹیٹسٹکلی آپ اس کو پھیلا دیں, اگر تو جو 44% میں سے جو ووٹ ڈلے تھے وہ 12%
جو تھے وہ پریشر میں ڈلے تھے ووٹ, وہ صحیح زبردستی ڈلوائے گئے تھے. صحیح اور سپریم کورٹ نے یہ بات فیصلہ دیا تھا الیکشن ہونے کے بعد کہ 1/3 آپ کی ووٹر لسٹ بوگس ہے. اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی آپ کا جو سوال آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اب الیکشن میں وہ لوگ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے, تو اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال اس طرح دوں کہ الیکشن جو انرول ہوئے ہیں ابھی الیکٹورل رولز تیار ہوئے ہیں, اس میں سے 1/3 نکال لیں تو وہ آپ کی تقریباً 5 کروڑ ووٹ بچتے ہیں جینوئن. صحیح اب دوبارہ جب لسٹیں بنائی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے 8.5 کروڑ لوگ انرول ہو گئے. تو یعنی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ لوگوں نے نکل کر کم سے کم ووٹ تو رجسٹر کرایا ہے. مطلب نئے 3.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ رجسٹر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان میں یہ احساس ہے, وہ یہ ان ساری چیزوں سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں, اب وہ نکلنا چاہتے ہیں یقینی طور پہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا آپ کی بات کاٹ کر میں یہاں سے مطلب ایک کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارا جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس سوشل میڈیا کی ریسورسز ہی نہیں ہے. صحیح. وہ بڑا طبقہ جو ہے وہ تو صرف جانتا ہے اپنے وڈیرے کو جس کو اس کو ووٹ دینا ہے اور اسے تو تبدیلی آنی نہیں ہے. تو اس طبقے تک کیسے آپ پہنچیں گے, کیسے اس تک تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اس میں ہماری جو آپریشنز ہیں وہ آل اوور پاکستان ہیں. اچھا وڈیرے کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انڈائریکٹلی جو اوپینین میکنگ بنا رہے ہوں گے نا وہ بنا رہے ہوں گے کنونشنل میڈیا کے تھرو بھی, ٹھیک ہے, جو کہ پی آر بیسڈ ہوگی. صحیح. اب اس سے ہمارا پیغام جا رہا ہوگا وہاں ان گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ ٹی وی ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے میڈیا کی پہنچ ہر جگہ ہے, تو وہاں تک ہم اپنا ان کا پیغام پہنچا یعنی وہاں سوشل میڈیا کی جگہ میڈیا بھی اپنا کام ادا کر رہا ہوگا, کام ادا کرے. پرنٹ میڈیا اپنا کام ادا کر رہا ہوگا. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کو کتنا عرصہ ہو گیا قائم عمل میں آئے ہوئے؟ غالباً 6 ماہ کا کچھ عرصہ ہوا آپ نے بتایا, یا آپ لوگ کتنے عرصے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ 6 ماہ کا عرصہ ہمیں اس پوری پروسیس میں آئے ہوئے ہو چکا ہے. لانچنگ اس کی جو ہے وہ 1 ماہ ہو چکا ہے. 1 ماہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک. اور آپ لوگ فنڈز کیسے جنریٹ کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ اس کو فائنینس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کافی اچھا سوال کیا ہے, اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ نان پروفٹ تو کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بیک نہ ہو, کوئی نہ ہو. لیکن اس بات کو میں ایشور کراؤں کہ یہ ٹوٹلی نان پولیٹیکل ہے, نان کسی سے انفلوئنس نہیں ہے, ہم نہ کسی انٹرنیشنل ڈونر سے ہم یہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی دھڑا نہیں ہے, یہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ چند میں آپ کو شروع میں جیسے بتایا تھا چند انٹرپرینیورز وغیرہ ہیں جیسے عمر بھائی ہیں, یہ اپنے اس سے جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے اس میں تعاون کرتے ہیں. آپ لوگ خود پروفیشنلی کیا ہیں طاہر صاحب؟ آپ پروفیشنلی اس کے علاوہ اپنی آرگنائزیشن کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ کا پروفیشن ہے؟ میں ویسے ایک یوتھ کے فورم سے بھی ایفیلیٹڈ ہوں. صحیح. یوتھ انٹیلیجنسیا کے, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ہوں میں. اور عمر صاحب آپ؟ میں جو ایک ہورائزن گرافکس کے نام سے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہوں, اور ساتھ میں امید کے ساتھ والنٹیئر ہوں اور ان کے ساتھ یعنی کہ اس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہوں. صحیح. کہ اب تک آپ لوگوں نے نوجوانوں کے لیے کوئی اس طرح کے پروگرامات رکھے جو سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہوں, جرنل پروگرام ہوں, تاکہ جس سے لوگوں کو جمع کیا جیسے آپ نے کل کا بتایا کہ کل آپ لوگوں نے ایک بڑا پروگرام کیا ہے, اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے جس کے ذریعے سے شعور اجاگر کیا جا سکے؟ اس میں ہم نے اپنے والنٹیئرس کے لیے ایک پروگرام ضرور کیا ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی پائپ لائن میں ہمارے پاس جو ہے وہ 3 عدد پروگرام موجود ہیں. ایک پروگرام ہمارا یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جا کر جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں جا کر ہم جو ہیں وہ اپنے میسج کو فلوٹ کریں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 47% لوگ جو ہیں اس بار نوجوان ہیں ووٹ ڈالنے والے. وہی امید ہے, ظاہر سی بات ہے, وہی پڑھا لکھا طبقہ دیکھتا ہے کہ جب چیز خراب ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک بھی اسے نہیں کرنا ہے. تو ہم اس لیے جو ہے وہ نوجوان کو زیادہ ٹارگیٹ کر کے چل رہے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جانا ہے. دوسرے فیز میں پھر یہ جو آپ کی گورنمنٹ یونیورسٹیز, کراچی یونیورسٹی, بڑی یونیورسٹیز ہیں, ان میں جانا ہے. پھر جو ہے وہ اس کو آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز میں یہ ہم کریں گے کہ ہم جو شخصیات ہیں, آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کا یہ حصہ ہے ہماری, جو شخصیات ہیں نا ہماری, جو معروف شخصیات ہیں, کالم نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں, جو اوپینین میکرز ہیں. بالکل, یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے کو بالکل گہرائی سے جانتا ہے. بالکل. تو کیا دانشوروں کا طبقہ یا کالمنسٹ ہیں یا ہمارے علاقے میں یا ہمارے موجودہ جو تجزیہ نگار ہیں, کیا یہ لوگ آپ کے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں؟ پلیٹ فارم بالکل جمع ہیں, ان سے رابطے میں ہیں ہم لوگ. ہم اپنا ایک ایڈوائزری بورڈ بنا رہے ہیں, جو کہ اب ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ ووٹ تو کریں لیکن ووٹ آپ دیں گے کس کو؟ بالکل, ایک سوال تو سیدھا سا یہ بھی بنتا ہے آپ خود کس کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ بالکل, وہی لوگ کہیں آپ ووٹ دینے نکلے اور آپ وہ اسی کرپٹ سیاستدان کو دوبارہ لے کے آ گئے. ہم بنیادی طور پہ یہ کرنے کا مقصد, ارادہ ہمارا یہ ہے کہ اوپینین میکرز کو یوز کرتے ہوئے ہم کرائیٹیریا سیٹ کرتے ہیں. کرائیٹیریا کیا سیٹ ہو کہ آپ اس شخص کو ووٹ دیں جو کہ آپ کے لیے کام کرے, ملک کے لیے کام کرے, مورلی اور سوشلی یا فائنینشلی کرپٹ نہ ہو.
اس فرد کو آپ ووٹ دیں اور یہ اوپینین میکرز کریں گے. اس میں حوالے سے ہم نے مختلف جو آرٹیکل لکھنے والے ہیں ان سے بھی بات کی ہے اور ایک آدھ آرٹیکل ہمارے لیے لکھے بھی گئے ہیں امید کے لیے. اس کے علاوہ مختلف اینکرز پرسن سے ہم نے رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنی میسج کو فلوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنے پروگرامات میں جو ہے وہ اس چیز کو لے کے آئے ہیں کہ ووٹ کی طرف انہوں نے بات کی, ہمارا پیغام رکھا ہے انڈائریکٹلی. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو معروف کالم نگار وغیرہ ہیں ان سے ہمارے رابطے ہیں. وہ رابطے میں ایڈوائزری بورڈ بنا رہے ہیں. ایڈوائزری بورڈ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر کے دیں کہ اوپینین میکر کریں, مطلب ہمارے ساتھ وہ ایڈوائز کریں ہم کس طرح کام کریں, ہم کس طرح لے کے جا سکتے ہیں اوپینین کی طرف, اس اوپینین کی طرف کہ لوگ ووٹ دیں نکل کے اچھے. اس میں تھوڑا سا میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی جیسے ابھی بھائی نے ہمیں بتایا, غیر متنازع شخصیات جو ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے اور ڈیلیور کیا ہے, جو انفلوئنس رکھتے ہیں اور یوتھ میں کیا عوام الناس میں بھی ان کی ایکسیپٹنس ہے. امید.pk بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ سارے پیٹریوٹ جمع ہوئے ہیں اور اب والنٹیئرز کی صورت میں یہ ایک سمندر جو ہے نا وہ موجیں مار رہا ہے اس وقت. بیسیکلی نہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں نہ اپوز کرتے ہیں. ہمارا کام بیداری اور شعور پیدا کرنا ہے, عوام میں آگاہی. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ووٹ ڈالیں تو کس کو ڈالیں, بیسیکلی وہ کرائیٹیریا سیٹ کیا جائے. وہ لوگوں کو اس بات کی اس وقت ضرورت ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ کون لوگ اہل ہیں, ان کے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. مثلا سب سے پہلا ایجوکیشن لیول کو دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالا جائے. اسی طریقے سے ان کی باقی جو قدریں ہیں, جو اقدار ہیں, ان پہ وہ کتنا پورا اترتے ہیں, ان کی ویلیوز جو ہیں ان لوگوں کی, اور وہ اگر بالکل مشترک ہیں ان تمام چیزوں میں, اس طرح سے یعنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ وہ صحیح لوگ ہیں, تو اگر صحیح لوگ ہی ہم آگے پہنچائیں گے اسمبلیز میں تو پھر اگلے 5 سال میں ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں. اچھا, کیا امید.pk کو امید ہے کہ محمد علی جناح یا عظیم لیڈر یا مہاتیر محمد جیسے لیڈر ہماری نوجوان نسل سے نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکالے جا سکتے ہیں. ابھی حالیہ آپ دیکھیں کہ لیڈرز کے علاوہ ابھی آپ اس وقت دیکھیں تو پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ الحمدللہ موجود ہے کہ اگر آپ یوتھ کے حوالے سے بات کریں یا لوگوں کے حوالے سے بات کریں تو ابھی ایک صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ پانی سے گاڑی چلا دی, تو اس طرح سے کچھ AMI کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ بنایا ہے. تو بیسیکلی اس طرح سے اگر ہم دیکھیں, اور ہمارے یہاں ہی ابھی ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن جو انٹرنیشنل ہوا ہے اس میں پاکستانی جو ہے وہ صف اول پہ رہے. یہ تو بالکل طے ہے کہ پاکستانی نوجوان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بالکل, اور ہمیں اسی بات سے امید بھی رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہی ٹیلنٹ جو ہے ہمیں اچھی قیادت دے گا, اور وہ اچھی قیادت ہی ہمیں ہماری منزل تک لے کر جائے گی. تو ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ امید.pk کے 2 نہایت اہم شخصیات یہاں موجود ہیں, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. حبیب طاہر صاحب, عمر خان صاحب, آپ لوگوں کا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے, اور اس روشن مستقبل کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اسی بات کے ساتھ ہم اختتام کریں گے. اپنے میزبان فرید حنفی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.